أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. سحری کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اور ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو ایک تھوڑا وقت لگتا ہے ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، چیزوں کو لے کے چلنے میں. تو سبھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی ٹائمنگز مینیج کریں، کسی طرح سے اپنی چیزوں کو صحیح کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلی رہی ہیں. ہمارا آپ کا ساتھ اذان فجر تک رہے گا اور ہم اس میں مختلف موضوع لے کر آتے ہیں جس پہ بات چیت ہوتی ہے، نعت رسول مقبول ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرات آپ نے سنی. کوشش یہ کرتے ہیں کچھ پروگرامز میں اگر کچھ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم پلیٹ فارم ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، آ کے تھوڑی سی یہاں پہ بات کرتے ہیں. لیکن آج اگر جس موضوع کی میں بات کرتا ہوں تو اسلام میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے عقیدہ توحید. اور جب ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ پہ یقین کی بات ہے، اس توحید کی بات ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ پہ یقین کریں. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. آج کے دور میں تو نہیں، خیر یہ ہمارے خطے کا تھوڑا سا ایشو ہے. اس پہ میں آج جو ہمارے یہ جید علماء کرام ہیں تمام مسالک سے الحمدللہ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بڑے پیار سے بڑے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جاننا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. یہ ایک ایسی تھن لائن ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا آج سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. کئی دفعہ ہم ایسی چیزوں میں شرک کر جاتے ہیں جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی تھن لائن ہے جس کو آج انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو پلیز آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے علماء کرام کی بات ضرور سمجھیے گا، ضرور سنیے گا کہ وہ کیا تھن لائن ہے جس کو ہم کراس کر جاتے ہیں توحید سے، کب ہم شرک میں چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اوبویسلی علماء کرام یہاں پر ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب، میں آپ کی طرف بھی بڑھوں گا. اور توحید، عقیدہ توحید خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو جو وحدانیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے حوالے سے بات ہے، عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے. اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کویشچنز تو کرتا ہی رہوں گا.
बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले हम बात अगर करें कि अकीदा क्या है, तो अकीदा उक़दा से या अक़द से, जिसका मतलब होता है मजबूत गिरा। तो अकीदा को अकीदा इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह गिरा एक दफ़ा लग जाए तो फिर उसका खुलना मुश्किल होता है। तो अकीदा उस यकीन कामिल का नाम है कि जो तशकीक मुशक्किक से, यानी शक डालने वाले के शक से जो यकीन ज़ाइल नहीं होता, उसको अकीदा कहते हैं। अकीदा तौहीद, यानी तौहीद पर हमारा जो यकीन है, तौहीद पर जो हमारा ईमान है, वो क्या है, ठीक है। या तौहीद किसे कहते हैं? तो तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह एक है। बिल्कुल। इसके ना कई जिसे कहते हैं कि इस अकीदे के कई स्टेप्स हैं, यानी इसमें कई चीज़ें हैं। जैसे अकीदा रिसालत में एक तो ये कि अल्लाह के नबी अल्लाह ने भेजे हैं, नबी सारे सच्चे होते हैं, फिर उन नबियों में हमारे नबी पाक सबसे अफजल हैं, फिर वो आखिरी नबी हैं। तो इसी तरह अकीदे तौहीद के भी स्टेप्स हैं, ठीक है। इनमें पहली बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि अल्लाह एक है, वो अकेला है, वो अजली अबदी है, बिल्कुल, यानी हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। बिल्कुल। अल्लाह की जो ज़ात है वो हमारे अक्ल के इहाते में आने वाली नहीं है। सारी कायनात अल्लाह की कुदरत के आते में है, अल्लाह की ज़ात का इहाता किसी की अक्ल नहीं कर सकती। बिल्कुल। वाह वाह वाह। तो अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। इबादत सिर्फ उसी की हो सकती है, चाहे इबादत कोली हो, चाहे इबादत फेली हो, जिस तरह से भी इबादत है वो सारी इबादतों के लायक अल्लाह है। वाह। वो अजली है, वो अबदी है, हमेशा से हमेशा तक रहेगा। इबादत के लायक अल्लाह वादहू ला शरीक है, उसके बगैर कोई इबादत के लायक नहीं है। और वही खालिक व मालिक है, सारी दुनिया उसने बनाई है, उसे किसी ने तख्लीक नहीं किया है। बिल्कुल। सब कुछ बनाने वाला वो है, कुछ न था तो वो था, कुछ न होगा तो वो होगा। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अजल से अबद तक हर चीज को जानता है। बिल्कुल। और उसकी जात गैर मुतगय्यर है। गैर मुतगय्यर का मतलब यह है कि उसकी जात पर कोई असर नहीं होता, ना किसी के गुनाह उसको मुतासिर कर सकते हैं और ना किसी की नेकियां उसको मुतासिर कर सकती हैं। वो जैसे अजल में था वो वैसे आज है, बिल्कुल। वो जैसे आज है वैसे अबद तक रहेगा। बिल्कुल। वो इल्म के लिहाज से जैसे उसका इल्म अजल में था वैसे आज है, वाह। जैसे आज है वैसे अबद तक रहेगा। वाह वाह। यानी उसकी जात तगय्युर तबद्दुल से मावरा है, वाह वाह। वो तगय्युर तबद्दुल में आने वाला नहीं। तो यही उसकी तौहीद है कि अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है, वही इबादत के लायक है, उसके बगैर कोई इबादत के लायक नहीं है। ये हर मुसलमान का अकीदा है। और इस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुतअद्दिद आयात हैं जो इन मुख्तलिफ स्टेप्स को बयान करती हैं। कहीं पर तो ऐलान हो रहा होता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहीं पर है वह हय्युल अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना कुरान मजीद में अल्लाह की तौहीद के हवाले से बयान हुई हैं। और ये तौहीद वो अकीदा है कि जिसका प्रचार करने के लिए अल्लाह वादहू ला शरीक ने अपने नबियों को भेजा है। वाह वाह। यानी अंबिया आए तो हर नबी ने सजदा अल्लाह के आगे किया, हर नबी ने इबादत अल्लाह की सुभान अल्लाह। हर नबी ने वहदहू ला शरीक की किबरियाई, उसकी खालिकियत, उसकी मालिकियत और उसकी राज़िकियत और उसके बेमिसलो बेमिसाल होने को हर नबी ने बयान किया। तो गोया तौहीद ये मिशन है अंबिया का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अमीन शहीदी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ये तो एक पूरा बयान हो गया, हम कहीं कहीं लाइन क्रॉस कर देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों में, शायरी में, कुछ और बातों में, कभी कभी कुछ अंबिया कराम की तारीफ में एक बड़ी छोटी सी थिन लाइन है जिसको हम क्रॉस करते हैं, तो वो आता है शिर्क के ज़मरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल में आपका मौजू आज का अपनी अहमियत के एतबार से बहुत अहम है। बिल्कुल।
اور کلامی اعتبار سے, کلام یعنی عقیدے کی کتابوں کے اعتبار سے یہ موضوع دین کی اساس اور بنیاد ہے. بالکل. لہٰذا 2 منٹ 4 منٹ سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. بالکل. لہٰذا اس پر ایک تفصیل سے اس کے تمام پہلوؤں پر ایک دفعہ گفتگو کی ضرورت ہے, اور میں یہ دعوت دوں گا کہ کوئی پروگرام رکھ لیں اسی طرح سے اگلی راتوں میں, جس میں اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو کہ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے, نمبر 1, اللہ کی صفات کا مطلب کیا ہے, نمبر 2, اللہ میں وہ کون سی صفات ہیں, 3, وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہیں, 4, اللہ کی کن صفات میں مخلوق شریک ہے اور کن صفات میں مخلوق شریک نہیں ہے, اور اس شرکت کا مطلب کیا ہے, شریک ہونے کا مطلب کیا ہے, چونکہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اقرار یہ ہے کہ آپ اس کو وحدہ لا شریک مانیں. اب جب وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو پھر صفات کے حوالے سے آپ وہاں پر کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے. یعنی یہ صرف 2 جملوں سے کہہ کر حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ابھی مفتی صاحب نے آغاز کر دیا ہے, تو آج جہاں تک ہو سکے ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اس پر تفصیل سے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہونی چاہیے. اب اگلی بات میں عرض کروں گا, جب آپ کہتے ہیں توحید کا عقیدہ, تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, انسان اس کا اعلان کیسے کرتا ہے, لا الہ الا اللہ سے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے نا, ٹھیک ہے. قرآن میں کہیں پر بھی آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکال کر نہیں دکھا سکتے, لیکن عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا آپ اقرار کریں اور رسول اللہ کی رسالت کا آپ اقرار کریں. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے بھی 2 حصے ہیں. آپ پہلے کہتے ہیں لا الہ یعنی اللہ کے علاوہ تمام خداؤں کی آپ نفی کرتے ہیں. بالکل. آپ یہ نہیں کہتے اللہ ہے اور کوئی اور نہیں ہے, یہ آپ نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کوئی اور نہیں ہے, صرف اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اقرار سے پہلے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی قوت ہو اس کی آپ نفی کریں گے, اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے. لہٰذا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اب جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا جو سب سے پہلا مفہوم ہے اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ سے نہ پہلے کوئی تھا نہ اللہ کے بعد کوئی ہے. اگر اس کائنات میں کوئی اصل ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک باقی تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں, اللہ کا پرتو ہے, اللہ نے ان کو خلق فرمایا ہے. اب اس لیے جب آپ صفات میں آئیں گے, یہ تو ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک. اب جب آپ صفات میں آئیں گے تو وہاں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق ان صفات کے حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں بھئی جب رحیم, جیسے فار ایگزامپل رحیم, بہت ساری صفات ہیں جو اللہ کی, اللہ کی 99 صفات جو معروف ہے جی, لیکن دعائے جوشن کبیر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً بدر کے موقع پر نازل فرمائی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی 1000 صفات بیان ہوئی ہیں. 1000 صفات. ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں نا جا کر دعائے جوشن کبیر, نبی کریم سے منقول ہے اور نیٹ پہ یقیناً مل جائے گا. اگر اللہ کی ان صفات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنے اصل کے اعتبار سے ان صفات کا حقیقی متصف ہستی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. بالکل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو انسان کے نام سے پیدا فرمایا اور جس کے بارے میں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, دیکھو میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے, اس انسان کو تبارک اللہ کا کیا مطلب ہے, مرحبا, آفرین, کمال کا کام آپ نے کیا. یعنی یہ تعریفی جملے ہیں. گویا اللہ اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہے اس انسان کی تخلیق پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تر خلقت میں شاہکار مخلوق انسان ہے. کیوں مخلوق شاہکار ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر اللہ نے وہ پوٹینشل رکھا ہے کہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات سے زیادہ اس کے اندر کمال تک پہنچنے کی اور اللہ کے صفات سے متصف ہونے کی صلاحیت موجود ہے. اب وہ جو روایات ہمارے ہاں موجود ہیں جس میں
नाफिले के हवाले से, ये शिया सुन्नी सब में ये रिवायत मौजूद है कि जो शख्स नवाफिल की पाबंदी करता है, उन नवाफिल की पाबंदी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मकाम तक पहुंचाता है कि कुन्तु समउहुल लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसके कदम बन जाता हूं। यानी इसका मतलब कदम बनना नहीं है, बल्कि इरादे इलाही में उस इंसान का ढल जाना है। जब एक इंसान अपनी पाकीज़गी, तहारत रूह, तकवा और उन आला मरातिब के तय करने के नतीजे में उस मकाम तक पहुंचता है, तो उसका हर अमल अल्लाह के इरादे का मजहर बनता है। जब उस शख्स का हर अमल अल्लाह के इरादे का मजहर बन जाए, तो फिर ये जो कुछ भी करता है, अगरचे बज़ाहिर नजर आता है इसने किया है, लेकिन वो अल्लाह के इरादे के ताबे है। लिहाजा इसने जो कुछ भी किया वो अल्लाह के इरादे के जरिए से किया है। अब इस हवाले से जरा सोचें, जितने भी अनबिया हैं 1,24,000, उनको हम अल्लाह के अनबिया मानते हैं, अल्लाह की मखलूक मानते हैं, और अल्लाह की दी हुई ताकत के जरिए से कमालात पर कादिर मानते हैं। बेशक, मुस्तकिल नहीं। जो भी उनको बिल इस्तक़लाल किसी भी सिफत पर कादिर मानेगा, बिल इस्तक़लाल, बिल इस्तक़लाल का क्या मतलब है? खुदा एक तरफ हो गया, अब ये जो है सब कुछ है, तो वहां पर ये शिर्क है, और शिर्क की बदतरीन शक्ल है, चाहे वो कोई भी नबी हो। इसलिए ये ज़हन में रखना चाहिए कि एक आम इंसान भी अगर अल्लाह चाहे तो उस मकाम तक पहुंच सकता है कि बीमार को शफा दे सके। एक आम इंसान भी अगर अल्लाह चाहे उस मकाम तक पहुंच सकता है कि मुर्दा को जिंदा कर सके। वाह वाह। जबकि कुरान करीम में इसकी बहुत सारी दरिया में रास्ता बना है, नज़ाइर मौजूद है, दरिया में रास्ता बना। इसलिए जो असल चीज है वो ये है कि तौहीद और शिर्क की उन हदों को पहले पहचाने। वाह वाह। अगर उन हदों को आपने पहचान लिया तो उसके बाद जो अकायद इस वक्त आम्मतुल मुस्लिमीन में मौजूद हैं, अकायद की बात कर रहा हूं, लोगों की रसूमात की बात नहीं कर रहा। लोगों की रसूमात का ताल्लुक अकायद से नहीं होता, वो उनके कल्चर का हिस्सा होता है। इसलिए जो अकायद किताबों में मौजूद है तौहीद के हवाले से भी और तवस्सुल के हवाले से भी, उन अकायद को अगर आप देखें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कोई मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, इसलिए कि तौहीद पर सबका अकीदा है। लेकिन अनबिया के मकामात के हवाले से बाज लोगों को समझ नहीं आती, उनको अपनी तरह समझते हैं। बाज लोगों को समझ आती है, वो कहते हैं नहीं, वो उस मकाम पर है कि बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। लिहाजा आप जब वो जो आपने कहा ना एक बारीक लाइन है, वो बारीक लाइन इसी तौहीद की है। बिल्कुल, कि अगर तौहीद के हवाले से आपने इस बात को समझ लिया कि वो जो नबी जो कुछ करता है, वो जो वली जो कुछ करता है, वो भी खुद से नहीं करता, अल्लाह के इरादे से करता है। बात खत्म हो गई। अल्लाह की मदद से, अल्लाह का इरादा, इरादे ये खुदा का मतलब ये है कि फिर हर चीज उसको अल्लाह की तरफ से मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद अपनी जगह मुस्तकिल नहीं है, बल्कि मतलब अगर कोई मछली के पेट में जिंदा है तो वो अल्लाह का कमाल है ना जी, अल्लाह की वजह से है, अल्लाह की दी हुई ताकत की वजह से है, अल्लाह के दिए हुए इज़्न और इजाजत की वजह से है। अब यहाँ पर वो मुर्दा को जिंदा कर सकता है, वो जन्नत भेज सकता है, जहन्नम भेज सकता है, वो शिफा दे सकता है, वो हर वो काम कर सकता है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह से मुत्तसिल है और अल्लाह की इजाजत से करता है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, आगे बढ़ेंगे या यहीं से शुरू करें? थोड़ा आगे बढ़े, मैं सवाल अगर आप चाहें तो सवाल की तरफ आऊं, क्योंकि ये अच्छी एक हमारे पास डेफिनेशन है। मुझे पता है कि जब हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना तो सवालात तो आ रहे होते हैं मेरे ख्याल में। हाँ मुझे पता है, मेरे ख्याल में इजाजत है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में बहुत अहम नुक्ता पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इसे बहुत ही आसान और फ़हम अल्फाज में अवाम को समझाना चाहिए। यहाँ बैठकर बात करने का मकसद ना तो किसी पर फतवा लगाना होना चाहिए और ना ही किसी पर तनकीद होना चाहिए, इस्लाह बराए इस्लाह होना चाहिए जी, ताकि हमारी इस बात से, ट्रांसमिशन से अवामुन नास को घरों में बैठकर सुनने का ऐसा फ़ायदा हो जिसका दुनिया में भी फ़ायदा हो और उखरवी भी। मैं इसीलिए एक सवाल करना चाह रहा था। जी जी बोलिए आप। मैं ये बहुत मतलब देखें, ये मैं बचपन से देखता आया हूँ जी जी, और ये मैं अक्सर अपने बड़ों से भी सवाल करता था, और ये मैं इसलिए ख़ास तौर से मैं ये कई दफ़ा ये सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के पूछता हूँ ताकि ये बात आगे तक जाए। मैं ये जानता हूँ कि
اللہ کو جو پیارے ہیں جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ میرے خیال سے آپ لوگ ڈس ایگری نہیں کریں گے اس بات سے. جنہوں نے اللہ کے لیے بہت خدمتیں کیں یا اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی یا اللہ کے اس جو ہم سب آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے ان بزرگوں نے بہت کام کیا. لیکن بہت دفعہ یہ ہوا کہ میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ گیا جہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان جگہوں پہ ان مزاروں پہ کھڑے ہو کے لوگ جس طرح سے ان سے دعائیں مانگتے ہیں تو میں وہاں تھوڑا کنفیوز ہوتا تھا. یہ حنیف قریشی صاحب سے پوچھا. یہ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں. تو میں وہاں تھوڑا کنفیوز ہوتا نمبر تھا. ان کا آ رہا ہے ہاں تو وہ بے شک جو کہیں گے پھر بعد میں عرض کر دیں. تو میں اس پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا تھا. میں رک جاتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے. بیکاز میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے اولیاء اللہ نے یہ جو اس زمین پر آپ کو لوگ مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ اولیاء اللہ ہی کی برکات ہیں. بالکل یہ انہی کا فیض ہے. انہی کی وجہ سے یہ دھرتی آج اسلام سے سرشار ہے. بالکل آج جتنا بھی ہمیں دین اسلام جس حد تک بھی جہاں جہاں نظر آ رہا ہے یہ انہی اولیاء کی برکت ہے, انہی کی صدا ہے, انہی کی آواز ہے. رہی بات ان کے مزارات پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہمارے اولیاء اللہ کبھی بھی اس کے نہ انہوں نے کبھی دعوت دی نہ بھی اس کا. میرے خیال میں قریشی صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے. بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا نوید عباسی صاحب بیٹھے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, بقیہ حضرات بھی بیٹھے ہیں. آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اولیاء اللہ نے ان کی جو تعلیمات تھی, ان کے جو بیانات تھے, ان کے جو عقائد تھے, انہوں نے کبھی بھی اس بات کی دعوت نہیں دی کہ بھئی ہمارے مزارات پر آ کر تم ہم سے مانگنا. بالکل ان کی دعوت ہمیشہ دعوت توحید ہی رہی. بالکل ان کی تعلیمات ہمیشہ اسلام ہی کی تعلیمات رہی. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہم مزارات پر جا کر اپنے اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں, یہ اولیاء اللہ کی ان بزرگوں کی کبھی بھی تعلیمات نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کو آپ کسی مسلک سے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں. یہ چند لوگوں کی جہالت ہوتی ہے. وہ جاہل لوگ ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ہر طرف موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے اولیاء اللہ کی ہمیشہ تو دعوت رہی, وہ راسخ رہی عقیدہ توحید پر بھی, عقیدہ رسالت پر بھی, عقیدہ ختم نبوت پر بھی, عقیدہ ناموس صحابہ و اہل بیت پر بھی. اب آگے چلتے ہیں. اور کچھ سوال ہے یا آگے چلیں؟ نہیں یہ یہاں پر ایک میں بریکٹ میں ایک بات عرض کروں. جی آپ کی اسی بات ہے. ابن حبان کی جو صحیح ہے جی اس کی 4تھی جلد میں انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. ابن حبان خود اہل سنت کے محدثین میں ایک بڑا نام ہے, چھوٹا نام نہیں. اس کی 4تھی جلد میں یہ روایت موجود ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی, میں نے سفر کیا طوس کا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا. وہاں پر جا کر میں نے دعا مانگی تو میری ہر حاجت پوری ہوئی اور ہر دعا پوری ہوئی. تو اس کا مطلب ہے پھر وہی بات ہے کہ درمیان میں وہ جو ایک ریڈ لائن ہے نا اس کو معین کیا جائے اور بتایا جائے کہ ریڈ لائن یہ ہے. اس ریڈ لائن کے علاوہ پھر کوئی حرج نہیں ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اور مزارات میں جانے میں. یہ بزرگوں کی سیرت رہی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جب کوئی مشکل آتی تو امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, 2 رکعت نفل پڑھتا. امام شافعی کہہ رہے ہیں جو ائمہ اربعہ میں, اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہو جاتی. جی تو یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہمارا عقیدہ جو عنوان ہے وہ عقیدہ توحید ہے. وسیلے پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے. ابھی ہمارا عنوان یہ نہیں ہے. عقیدہ توحید اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو شروع ہی نفی سے ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اللہ کی توحید کا اقرار توحید نہیں ہے, اللہ کی ذات کا اقرار توحید نہیں ہے. ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا, عتبہ بھی مانتا تھا, شیبہ بھی مانتا تھا. کفار و مشرکین کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. عقیدہ توحید اللہ جل شانہ کے غیر کے انکار کا نام ہے. لا الہ الا اللہ, یعنی آپ کلمہ پڑھتے ہیں, پہلے آپ اس کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے غیر کا انکار کرتے ہیں, پھر اللہ جل شانہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ تعلیمات صرف آج کسی مسلک کی نہیں, مکتب کی نہیں. قرآن کریم کے سینکڑوں آیات کریمہ, احادیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, 13 سالہ دعوت توحید پر مبنی زندگی, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 100 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عقیدہ توحید کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں اتنی شاید کسی عنوان پر قربانیاں نہیں دی گئیں. اور اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی بھیجی، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے انبیاء اکرام، جتنے رسول، جتنے نبی آئے، ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر وہ شرک کریں گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے، تو ان کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور مفتی ابو محمد صاحب سے بات ہو رہی تھی، بریک آ گئی، ہم نے بریک لے لی۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید پر عقلی نقلی دلائل اس قدر موجود ہیں، صرف آج جو عوام میں اویئرنس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کی صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ ہم علماء کرام کے قریب نہیں۔ کسی ایک مسلک میں بھی کہیں شرک کی دعوت نہیں دی جاتی، کہیں شرک کا پیغام نہیں دیا جاتا۔ میں اگر یوں کہوں تو یہ بات بالکل بجا ہوگی کہ تمام مسالک کو مکاتب کے جو ممبر و محراب ہیں وہ شرک کی دعوت سے پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کی پاکیزگی کا سب سے پہلا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان میں توحید نہ ہو تو آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کہ عقیدے کی گندگی اور غلاظتیں وہ ہوتی ہیں جو دودھ کو نالی میں بہانے پر مجبور کر دیتی ہیں اور جانور کا پیشاب پینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کی مثالیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمائی، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ فرث ودم لبنا خالصا۔ اللہ پاک کتنی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ دیکھو تم ایک جانور کے سامنے کتنی چیزیں ڈالتے ہو، ہرا چارہ اور اسی طرح خشک چارہ، وہ مختلف چیزیں کھاتی ہے، اس کے جسم میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں 3 چیزیں بناتا ہوں، گوبر، خون، دودھ۔ اللہ پاک اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میرے بندے بتاؤ کیا کبھی جو دودھ تم نکالتے ہو اس دودھ کے اندر میں نے کبھی گوبر کی یا خون کی ملاوٹ ہونے دی؟ اگر میں اس میں کسی گندگی کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا تو تم میری پکار میں کسی کی ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے لوگ مکہ المکرمہ میں امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا مانتے تھے۔ جو اختلاف ہوا، جو جھگڑا ہوا، جو پہلا پتھر آیا نبوت کی طرف، وہ کس بات پر آیا؟ اسی دعوت پر آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں صرف یہ کہو ایک اللہ کی عبادت جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ آگے جائیں۔ اللہ جی علامہ صاحب، میں پروفیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بریک میں اتنا مزہ آ رہا تھا میں آن ایئر نہیں دکھا سکا آپ لوگوں کو۔ ماشاءاللہ ہمارے تمام دوستوں نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ توحید کے عقیدے کے حوالے سے بھی سٹیپ ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہ اس پر ارشاد فرمایا، جیسے لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ کے مثل، اس طرح واللہ غالب علی امرہ۔ اصل حضرت جیسے ہم لوگ آج کل اسکول میں، کالج میں، ہر شعبہ ہائی سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے شعبے پر مہارت حاصل کرنے کے لیے کورسز کرتے ہیں، بدقسمتی ہے ہماری کہ یوتھ سے ہی لے لیں، اسکول سے لے لیں، جو بنیادی پرائمری تک کلاسز ہیں، او لیول ہیں، توحید کے عقیدے کو اگر صحیح طرح پڑھایا جائے ہماری بیس مضبوط ہوگی۔ سر ہمارے اساتذہ کو یونیورسٹی کالج میں نہیں پتہ ہوتا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، بعد سے پوچھا جاتا ہے کہ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ عقیدہ توحید بنیاد ہے، اگر پوچھ لیا جائے اس کے بارے میں تو یقین کریں لوگ خوش۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں جن کو اللہ تبارک نے ملکہ دیا ہے، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹیوں میں عقیدہ کو توحید پر سیمینار ہونے چاہیے، عقیدہ توحید پر نشستیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے کورس کے اندر ہی، کیونکہ ہمارا یہ تو ایمان کی بیس ہے، اساس ہے عقیدہ توحید۔ تو اگر ہمارے بچے کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کارٹون کتنے بنانے ہیں، اس کو خوبصورت تصاویر، بیچارے بچے گھر آ کے اسکولوں میں یہ بناتے رہتے ہیں گھر سے، تو سر اگر ان کو عقیدہ صحیح پڑھا دیا جائے، عقیدہ توحید کیا جو ہمارا بیس ہے، ایمان ہے، تو اگر اسکول سے یہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، میری بھی ہے، آپ کی ہے، فرض سے معاشرہ بنتا ہے۔ جو پرائیویٹ اسکول بنا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ خدا را کل مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، عقیدہ توحید بیس ہے۔
تو اس پر سیمینار بھی ہونے چاہیے, اس پر لیکچر بھی ہونے چاہیے, اس پہ سلیبس بھی ہونا چاہیے. پھر دیکھیں جب بچے کو شروع سے پتا ہوگا تو کوئی ہمارا 70-80 سال کا ہمارا باشعور انسان یہ نہیں کہے گا کہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ کے آگے کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے اور اللہ کے معاملے میں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, اللہ غیب کو بھی جانتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ الیکشن کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اور معاذ اللہ وہ اس طرف بھی آ جائے کہ اللہ کی طرف بھی جھوٹ کو منسوب کر دے کہ معاذ اللہ کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں الیکشن کب ہو گئے, اور وہ مجمع ہنس رہا ہوگا, سننے والے بھی کفر میں مبتلا ہو گئے گناہ گار, یہ علماء بیٹھے, اور وہ بولنے والا بھی گناہ گار ہو گیا. تو میری عرض ہے خدا را عقیدہ توحید اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے عالم الغیب ہونے پر یقین ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی معاملے میں اللہ کے حوالے سے اللہ کی مثال نہ دیں, فرشتوں کی انبیاء کی مثال نہ دیں اپنی نشستوں میں, اپنی تقاریر میں, تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے. کئی لوگ ایسے فرمایا وہ مسلمان ہوں گے. نہیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ طنز تھا. نہیں, اللہ یہ علماء بیٹھے ہیں, دیکھیں سر. نہیں, دیکھیں میں آپ انور مقصود صاحب کی بات کر رہے ہیں, انور مقصود صاحب کو بھی میں نے پیغام دیا, آپ کو بھی کہا, لیکن وہ طنز تھا. سر ایسا طنز نہیں کریں گے جس میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی جائے. نہیں, وہ ہرگز ان کا مقصد, میں کہتا ہوں اس کو توبہ کرنی چاہیے, اللہ اس مجمع کو بھی توبہ کرنی چاہیے obviously, لیکن یہ ایک طنزیہ بات تھی, ایک طنزیہ بات تھی ان لوگوں کے لیے کہ وہ والی بات ہے نا کہ میں نے دیکھا ہے کئی ایسے خداؤں کو یہاں جن کے سامنے وہ سچ مچ کا خدا کچھ نہیں, تو لوگ جو خدا بنے پھرتے ہیں یہ ان کے لیے تانا تھا. فیصلہ بھائی دیکھو آپ کا شعبہ ہے, آپ نے میری بات مانی بھی تھی, ایسا مثال اللہ کی طرف نہیں دی جائے گی کہ اللہ کے بھی علم پہ نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ یہ توہین میں آئے گا. سر اللہ کی مثالیں کیوں دیتے ہیں, فرشتوں کی مثالیں کیوں دیتے ہیں, انبیاء کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ تو کہتے ہیں جب آپ کا شعبہ نہیں ہے تو آپ کورس کریں, آخر آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح جملہ بولیں گے کفر ہو جائے گا. گانوں میں, فلموں میں, ڈراموں میں ہم کیا رونا ہے کہ خدا را ڈرامے فلموں میں ایسے جملے جو اللہ کی وحدانیت پر ہو, جس میں اللہ کی کبریائی کی توہین ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست. تو میں کہتا ہوں ایمان چلا گیا. سر سب سے بڑا خزانہ تو ایمان ہے. انور مسعود صاحب کو اللہ بہت اچھے آدمی, ہم ان کو میں چاہوں گا اس پہ رجوع کرے, توبہ کرے. آپ کے توسل سے میں یہ پیغام دوں گا, وہ ہمارا برہان ہے, اچھے آدمی ہے, لیکن ہو سکتا ہے چرس زبانی میں بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے, یا بعض اوقات دماغ کی تیزی آدمی کو تکبر میں لے آتی ہے, تو ایسے جملوں سے توبہ کریں. تکبر تو نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں تھا, لیکن آپ کی بات بہت اچھی ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, اگر میں نے صحیح سے بات کی ارشاد فرماتے ہیں نہیں, وہ اصل میں ایک تانے کے طور پہ جی مفتی صاحب تانے کے طور پر اللہ کی بھی ایسا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے اللہ اگر چاہ بھی رہا ہے تو وہ لوگ جس طرح کی کئی دفعہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ خود سن کے یوں ہو جاتے ہیں کہ اپنی بولی ہوئی باتوں سے لوگ مکر جاتے ہیں یہاں پہ. یار میں آپ سے بھی کہوں گا اور تمام فنکار گلوکاروں سے بھی کہوں گا, ڈرامہ کے رائٹر سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہ ہو. اللہ تعالیٰ نہیں, وہ تو بالکل, وہ تو دیکھیں ہم تو میں ایمان چلا جائے گا سر, اس معاملے میں بہت خیال رکھتا ہوں. پروفیسر صاحب آج جس حوالے سے بات ہو رہی ہے, سوالوں کی طرف میں جا ہی نہیں پا رہا ہوں, اس لیے آپ تھوڑا سا مائک اوپر کریں گے, آپ کا مائک تھوڑا نیچے ہوا ہے. شاہ صاحب ہیلپ کر دیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے, اسلام کی بنیاد ہے. اسلام قائم ہی عقیدہ توحید پر ہے. بے شک توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. اگر انسان کی زندگی میں توحید آ گئی, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. بالکل بے شک. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ عہد دیا جب اب معراج پر تشریف لے گئے. آپ نے 3 چیزیں دی, ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات, اور دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ کے رسول کا من یموت من امت کا لا یشرک بھی اغفر لہو, تیری امت سے جو شخص مر گیا ایسی حالت میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں کرے گا, مجھ سے معاف کر دوں گا. شرک کے ساتھ وہ نیکی نہیں ہے, شرک نیکیوں کھا جاتا ہے. اگر ہم غور کریں آخر اس کائنات میں کیا کمی تھی کہ اللہ نے نبی بھیجے, کس کمی کو پورا کرنے کے لیے نبی بھیجے. اچھی بات ہے. کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر سب کچھ دے دیا. اس عقل کے ذریعے انسان نے بڑی بڑی ایجادات کی. کمپیوٹر کہاں سے ایجاد کیا؟ عقل سے. بالکل.
بڑی بڑی یہ جہاز یہ چیزیں کہاں سے ایجاد کی؟ اس نے اپنی عقل سے، تمام ایجادات ایجاد اپنی عقل سے کی۔ بالکل بالکل۔ یہ عقل کہاں سے آئی؟ کس نے دی اس کو؟ اس کو بھی پہچاننا ہے یا نہیں؟ بالکل، کہ جس نے اس کو عقل دی، جس عقل کے ذریعے اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اس عقل دینے والے کے اس پر کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تم کو سائنسدان بناؤں، آؤ میں تم کو ڈاکٹر بناؤں، آؤ میں تم کو انجینئر بناؤں۔ سب نے آ کر ایک ہی بات، یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیرہ، آؤ لوگوں میں تم کو بتاؤں تو اللہ کے بندے کیسے بنو، واہ 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 واہ، تم اللہ کی عبادت کیسے کرو۔ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم خود تو پیدا نہیں ہو گئے ہو، اس اللہ جس اللہ نے تمہیں پیدا، اس کا کوئی تم پر کیا حق ہے؟ اللہ نے انبیاء بھیجے ہمیں عقیدہ سکھانے کے لیے، اس لیے اسلام میں عقیدہ وہی کتابیں ہے، عقل کتابیں نہیں ہے۔ واہ واہ، انسان عقیدے میں جب اپنی عقل کو استعمال کرے وہ غلطی کھا جائے گا، بالکل، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، عقل محدود ہے، عقل کبھی بھی اللہ کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے جو انبیاء بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ ہمیں عقیدہ سکھائے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ فِإِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اگر یہ آپ کے پیچھے نہیں چلتے تو سمجھ لیجیے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دو ہی چیزیں، یا وہی کا اتباع ہے یا خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو کچھ بتا دیا ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے مانیں۔ اپنی عقل اس کو یہ نہ کہے کہ یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ چیز ایسی نہیں جو اللہ اور رسول نے ہمیں کہہ دی آمنا و صدقنا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات جو ہمیں بتا دی گئی ہیں ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، بس یہی توحید ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا کہ اللہ ہے، پھر اللہ کی صفات بھی تو ہے نا، کوئی ذات بغیر صفات کے نہیں ہوتی، تو اس صفات پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اللہ ہے تو اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے، اللہ کی قدرت۔ تو عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس میں جھول اللہ قبول نہیں کریں گے۔ جس نے عقیدہ توحید میں جھول کیا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ جو ہے 23 سال کا عرصہ چلتا ہے آپ کی نبوت کا، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، صرف عقیدہ توحید سکھایا، ان کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید بسایا کہ تم ایک اللہ کے کیسے بنو گے۔ یہ توحید اسلام کا محور ہے، اسلام پورا توحید کے ارد گھومتا ہے، اور اسی قرآن کا ایک حصہ توحید پر مبنی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ تَخْطَفُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ انسانیت کی بلندی سے گر جاتا ہے، وہ ایسا گرتا ہے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ مخلوق 3 قسم کی اللہ نے بنائی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے حیوانات، اور حیوانات کی خدمت کے لیے نباتات، اور ان سب کی خدمت کے لیے جمادات۔ ان میں سے ہر مخلوق، مثلا انسان ہے، انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیوانات بنائے، اور ان کی ساری خدمت کے لیے نباتات ہیں، ان کی خوراک بنتی ہے، ان کی سایہ لیتے ہیں، اور ان سب کی خدمت کے لیے جمادات ہیں۔ اور جب انسان شرک کرتا ہے وہ سب سے حقیر 3 مخلوق جو جمادات، ان کا تابع ہو جاتا ہے، ان کو اپنا رب بنا لیتا ہے، انسانی سے گر جاتا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ میں انسان ہوں، وہ بالکل حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
इंसान के कैसे मसाले समझाए, वलादियात दबा फलमूरियात कद फलमुगीरात सुबह फ़असरन भी नक फ़वसतन भी। अल्लाह ताला ने घोड़ों की मिसाल दी। ये घोड़े देखते हो तुम जो दौड़ते हैं, उनके पाँव से चिंगारियाँ निकलती हैं, हाँपते हैं, तुम इसकी पीठ पर सवार होते हो, इनको लेकर मैदान जंग में चले जाते हो, तुम्हारी खातिर ये तीर खाते हैं, तलवारें खाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। किस लिए? उसको उस घोड़े को ये लो है कि मेरा मालिक ये मुझसे चाहता है। माशाअल्लाह। ये हैवान होकर ये समझ गया कि मेरा मालिक मुझसे क्या चाहता। तुम इंसान होकर नहीं समझते। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या बात। इंसान जो है जब तौहीद से दूर हो जाता है, वो अपने आप से दूर हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। माशाअल्लाह। अल्लाह को जो भूल गया, अल्लाह उसको अपना आप भुला देते हैं। बिल्कुल। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ज़हन में चीज़ जहाँ गुज़री की अच्छी तरह आप तौहीद के सिलम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक पल भर भी ऐसा नहीं किया आपने। एक दफ़ा ऐसा हुआ, सही तबरानी की रवायत है, एक मुनाफिक का जिक्र आया, यज़कुर निसाल मोमिनात, जब मोमिन औरतें मस्जिद में आती तो उनके बारे में फब्तियाँ कसता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ फरमाते तो उनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र हुआ, ये मुनाफिक जो ऐसे ऐसे करता है। हदीस में आता है, शायद अबू बकर यहाँ कि उन्होंने कहा क़ूमू नस्तगीस बिरसूल व नक़्तुल हाज़िल मुनाफिक, उठो अल्लाह के रसूल की मदद से इस मुनाफिक को कत्ल कर दे। जब उठने लगे अल्लाह के बैठ जाओ। ला युस्तगासु बि इन्नमा युस्तगासु बिल्लाह, मदद मुझसे नहीं मांगी जाती, मदद अल्लाह से मांगी जाती। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर साहब देखें, जब बात हो रही थी, देखें इस बात से हम में से शायद कोई भी इनकार नहीं करता, या जो शिर्क कर रहा होता है ना, जिसको पता भी नहीं होता, मुफ्ती साहब, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, जो शिर्क कर रहा होता है उसको भी शायद इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि वो किस तरह से शिर्क कर रहा है। आप समझे मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी। देखें कई दफ़ा ये होता है, लोग बड़ा बड़ा यकीन कर लेते हैं कुछ लोगों पे, कभी आपको इतना बड़ा, किसी इंसान को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो उस लेवल पे ले जाते हैं, या चाहे वो मज़ारात में हो, या वो ज़िंदा इंसान हो, या हमारे पैगंबर गुज़रे हों। उस हवाले से जैसे हज़रत ईसा के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारी क्रिश्चियनिटी है, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, वो जिस तरह से वो शिर्क कर देते हैं खुदा का बेटा कह के, तो वो तो चलें, वो एक पूरा मज़हब ही अलग है, ठीक है। या यहूदियों ने, अगर वो भी अल्लाह को मानते हैं और उसकी वाहदानियत को मानते हैं, इसमें उनका भी कोई ऐसी बात नहीं है। क्रिश्चियंस भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो हज़रत ईसा को शिर्क करते हैं बीच में। हम एज अ मुसलमान होते हुए जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ों में शिर्क करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा, चूँकि वो कल्चर का, जैसे अमीन शहीदी साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ा असर है, एक बहुत बड़ा असर है हम पे कल्चर का, तो वो उस कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से कल्चर कई दफ़ा हावी हो जाता है हमारे मज़हब पे। सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कहाँ कहाँ शिर्क कर जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने यह बात इरशाद फरमाई है कि ए हबीब आप फरमाइए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद है न उसकी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई बराबर नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हमें किसने बताया? अल्लाह ने तो बताया, हाँ, लेकिन ज़रिया कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब आप ऐलान फरमाइए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। तो ये ऐलान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। या मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, आपने नबी अलैहिस्सलाम के मेराज के बाबत जब सवाल हुआ तो आपने कहा मैं तस्दीक करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसे तस्दीक कर सकते हैं? सवाल करने वाले ने कहा, तो कहा मैंने उस ज़ुबान पर इससे बड़ी चीज़ को सुनकर तस्दीक कर चुका हूँ, यानी अल्लाह को मैंने तो नहीं देखा, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह है तो मैंने माना। हम में से किसने अल्लाह को देखा है? हम में से किसको किसने बताया कि ये कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम है? हुजूर कलाम फरमाते हैं
تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، صحابہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، حضور اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں، حضور کہتے ہیں یہ میری بات ہے، تو وہ حضور کی بات مانی جاتی ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس باب میں کہ اگر کوئی آدمی حضور کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے نا حضور علیہ السلام کی ذات۔ تو اسی طریقے سے جو آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے، اللہ صمد بے نیاز ہے، اور اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جیسے قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ جب زمانہ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، کب سے ہے ہمیں معلوم نہیں، جب کب تھا کب بھی نہیں تھا تب وہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا رب العالمین ہوگا۔ للہ الواحد القہار کی صدائیں بلند ہوگی کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو یہ سارے حکمران، یہ حکومتیں کرنے والے سب تے خاک ہوں گے، اور آواز بلند ہوگی، پھر خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے کہا نا یہودیوں یا عیسائیوں کی بابت، تو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر حضرت اللہ کے بیٹے، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مسلمان کیا کہتے؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہمیں رب العالمین نے دیا، یعنی بارگاہ رسالت مآب میں اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور وہاں جا کر اگر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تو تم بارگاہ رسالت مآب میں آ جاؤ، پھر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، رسول تمہارے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو یہاں شرک نہیں ہے، یہاں دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، کوئی اگر کسی مزار والے سے دعا کرتا ہے تو مزار والے سے دعا کرنا یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، غیر اللہ کی نہیں کی جاتی۔ ہاں کوئی آدمی کسی مزار پر، ہم شہر قائد کراچی میں بیٹھے ہوئے، اگر کوئی آدمی بابا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندے کے، میرے گمان کے مطابق یہ نیک ہیں، ان کے مزار پر آیا ہوں اور میں نے ان کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو ان کے درجات بلند فرما، یہ نیک تھے، ان کے صدقے مجھ پر کرم فرما، اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنے جہالت کے سبب وہاں کوئی ایسا کام کرتا ہے، یعنی جا کے سجدہ کرتا ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ کلی طور پر شرک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں سجدہ کرتے ہوئے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کلی طور پر شرک نہیں ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ غیر اللہ کو سجدہ اگر کوئی آدمی اس کو الہ سمجھ کے، معبود سمجھ کے سجدہ کرے گا تو یہ شرک ہوگا، لیکن اگر تعظیماً کرے گا تو یہ شرک نہیں، یہ حرام ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اللہ کے ولی، ہمارے ہاں سندھ میں لوگ جھک جاتے ہیں اور وہ ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے کہ وہ جھک کے یہاں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں، تو یہ ان کی تہذیب و تمدن ہے، ہم اس پر کلام نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی وڈیرے کے پاؤں پر سجدہ کرتا ہے تو مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ مشرک ہو گیا۔ پہلے اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تعظیماً کیا، تو یہ حرام کام کیا، اس حرام کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اس پر اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اس وڈیرے کو بتایا جائے گا کہ تو کون ہوتا ہے جو لوگوں سے تعظیمی سجدہ کروائے، کیونکہ مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکبر سے ٹکر لی اور وہ تعظیماً سجدہ کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لوگ رکھے ہوئے تھے جو کہتے تھے تعظیمی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن شیخ فاروق احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تعظیماً بھی سجدہ ہم نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ حرام ہے، اس سے ٹکر لی جائے گی، لیکن ہم شرک کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ آپ شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے، ہر سال جایا کرتے، اور یہ روایات میں موجود ہے۔ آخری دفعہ جب نبی علیہ السلام گئے تو حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے کہ وہ خطاب ہم سے بھی تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضور قبر والوں سے بھی بات کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کو ایک مان لیا، مجھے اللہ کا رسول مان لیا، مجھے میری امت میں اب شرک کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ہاں میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ ہم نے خالق مالک رب کو بلا دیا ہے، اس کے نظام کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے قرآن کی طرف۔ عقیدہ توحید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پلٹو تم رب کی طرف، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ جو یہاں کبوتر چل رہے، ان کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ رب نے عطا کی ہے۔ آپ کی آنکھیں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں تو یہ دیکھنے کی طاقت آپ کو رب نے دی ہے، آپ خود سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نظریہ ہو کہ فیصل قریشی سب کام اپنی مرضی منشا سے کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ آپ کو کوئی عبادت کا سجدہ کرے تو یہ شرک ہوگا، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ آپ کے پاس دی ہوئی طاقت رب کی ہے، رب کی دی ہوئی طاقت سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرک کی اور کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ ان باتوں کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن فی الحال چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے ظاہر و باطن
باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابھی بریک میں مفتی نوید عباسی صاحب ایک بات کر رہے تھے، میں اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی یہ کلچر بہت دیکھا ہے ہمارے یہاں کہ اس طرح پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، نیچے سجدوں میں بھی گر جاتے ہیں. میں تو ذرا شوق میں چلا جاتا ہوں یہ سب کچھ دیکھ کے. تو پروفیسر صاحب، یہ صحیح ہے اس طرح پیروں کو بھی ہاتھ لگانا، جو ایسے جھک کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمارے اندر اور اس طرح سجدے کرتے ہیں؟ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ نحن نلتقی بک آفا نحنی لکا، کیا ہم آپ کے سامنے جھکا کریں؟ آپ فرمان نہیں. آفا نعانکو کا، کیا ہم آپ سے معانقہ کریں؟ فرمان نہیں. بس سلام کرو، اور سلام بھی ایسا ہو کہ گردن کو نہیں جھکانا، گردن جو ہے صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. ایسا مت جھکاؤ کہ جو ادب اللہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہ دو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹ آیا، اس نے آپ کو سجدہ کیا، سلام کیا، سر جھکا کے سلام کیا اس نے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ جو آپ کے بیٹھے ہوتے ارد گرد، فرمایا یا رسول اللہ ان البہائم تسجد لک افلا نسجد لک، جو یہ حیوانات آپ کو سلام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کو زیبا نہیں کہ اپنے جیسے انسان کو سجدہ کرے. یہ اس طرح جھکنا، یہ کرنا بالکل ناجائز ہے، اور اس طرح گردن جھکانا بھی ناجائز. سلام کریں آپ اس طرح کھڑی ہوئی گردن کے ساتھ سلام کریں. جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ بالکل ایسا عمل کرتے ہیں جو ان کے لیے جہنم کا موجب بن سکے. اسی لیے رسول اللہ کو فرمایا من سر یتمثل له الناس فلیتبوأ مقعدہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اور کھڑے ہوں، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. انما القیام للہ، قیام صرف اللہ کے سامنے ہوا جاتا ہے. اس لیے جی میں یہ اسی لیے میں یہ اس پہ چونکہ کنفیوژن ہے تھوڑا سا. جی قریش صاحب. دیکھیں فیصل بھائی، یہی بات پہلے ہماری چل رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہم خود ان کو کنفیوژن میں لے کر آ جاتے ہیں. شرک کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، عبادت کی نیت سے صرف وہ کام اللہ کے لیے روا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی اللہ کے سوا ذات کے لیے وہ کام جو عبادت کا کام ہے وہ عبادت کی نیت سے کرنا جائز نہیں. اب اگر مطلقاً جھکنا، مطلقاً کسی کے آگے کھڑا ہونا، یہ شرک آپ کرنا چاہیں تو پوری تو امت ہی مشرک ہو گئی ہے. صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عطر کے اندر صحابہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید آئے تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کا استقبال کرو، کھڑے ہو جاؤ اس کے آگے. یہ نہیں کہا قوموا الی سیدکم، قوموا لسیدکم ہے. قوموا الی سیدکم، دیکھیں اس کے اوپر آپ دیکھ لیں اس کو کہ آپ وہاں دیکھ لیں، آپ اس کو آپ چیک کر لیں اس کو کہ سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں پر حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے بھائی کے لیے، اگر وہ کوئی اور مقصد ہوتا تو یہاں قانون کے مطابق یہاں پیچھے جو فعل ہے آگے اس کی علت موجود ہے اور وہ ہے سرداری. تو سرداری، سردار ہونا یہ تعظیم کو روا ہے. تو ادب کرتے ہوئے اگر آپ کسی بزرگ کے آگے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ منع نہیں ہے. اگر آپ وہ عبادت جس کا تعلق قیام کے ساتھ ہے، یعنی نماز میں ہاتھ باندھ کر جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو بنیت عبادت اگر آپ کسی کے لیے یہ قیام کرتے ہیں تو یہ شرک ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون طے کرے گا
کہ یہ کھڑا ہونے والا یہ بنیت عبادت کھڑا ہوا ہے، یہ بنیت تعظیم کھڑا ہوا ہے. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نبی پاک کے متعدد مرتبہ صحابہ ہے، تو انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ فبذن لی ان اسجد لک، مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں. یہ مشہور روایت ہے، معجزہ دیکھا. میں ذرا وقت کو بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر عرض کی فبذن لی ان اقبل یدیک ورجلیک، پھر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ چوموں اور پاؤں چوموں. تو اللہ فاذن له، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اب مجھے بتائیں ہاتھ چومنے کے لیے فیصل صاحب یوں کر کے ہاتھ چومایا جائیں گے یا چومنے والا یوں کر کے چومے گا؟ اور پاؤں جو چومائیں گے اللہ کے نبی کے صحابہ اس کے اوپر پیش نہیں. کیا نبی کو عبادت کرنی جائز ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہے کسی کے لیے بھی اللہ کے سوا سر نہیں جھکا سکتے اور کھڑے نہیں ہو سکتے. پلیز میری بات کو پورا دیکھیں نا. ہم آپ کو 15 منٹ برداشت کیے حضرت. تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کے پاؤں پر گرے، چوما، ہاتھوں کو چوما. تو یہ بتائیں کہ جو چوما ہاتھوں کو تو حضور نے یوں کر کے ہاتھ کیے ہوگے اور ساتھ ادھر پروٹیکٹر رکھا ہوگا، زاویے کے لیے مشین رکھی تھی کہ یوں سر تمہارا نہیں ہو کیونکہ ایسے ہوئے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. تو ہمیں کنفیوژن میں عوام کو نہیں ڈالنا ہے. ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ جو کام خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہیں اور وہ ہے عبادت، اور عبادت نیت سے کی جاتی ہے. تو جو کام نیت عبادت کسی بھی غیر اللہ کے لیے آپ کریں گے تو وہ شرک ہوگا. لیکن اب یہ نیت پہ کون مطلع ہوگا؟ نیت آپ جانیں گے، میں جانوں گا. آپ مجھے آ کر یوں کر کے ملتے ہیں ادب کرتے ہوئے، تو کیا آپ نے یوں کیا عبادت کے لیے؟ یہ ادب کے لیے کیا ہے. تو ادب کے حوالے سے میں فیصل بھائی میری بات ذرا جلدی سے میں پوری کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنہوں نے ہمیں تربیت کی ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، جس نبی نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جس قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وہ دن کو رات کو ہر وقت سنتا ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیا اسی پیغمبر نے ہمیں یہ حدیثیں نہیں سنائی؟ یہ تو سارے سنا دیتے ہیں جی 100 بندوں کا قاتل بخشا گیا. سنتے ہیں نا آپ؟ کبھی حدیث کی تفصیل میں گئے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ 99 قتل کیے، اور جس بندے سے ایک بندے سے پوچھا بھائی میں 99 بندے کا قاتل ہوں، بخشا جاؤں گا؟ اس نے کہا نہیں بخشا جائے گا. اس نے اس کو بھی قتل کیا. پھر خیال آیا یار 100 بندوں کا قاتل ہوں، کسی اور بندے نے کہا بخشا جائے گا. مفتی صاحب میں معذرت، ایک انمول نیکی کا سیگمنٹ ہے، اس کے بعد میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. کہیں میں جائیے 10 سیکنڈ میں یہ ختم کر دوں، بڑا عام بریک سے آ کے جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک انمول نیکی کا ہمارا یہ سلسلہ ہے، اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ سارم بھائی موجود ہیں. السلام علیکم سارم بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ پیاری سی بچی بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور ان کے جو والد ہیں. آپ کیا کام کرتے ہیں دوست؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ جی اصل میں بولتے ہوئے گھبرا رہے ہیں تھوڑے سے. نہیں گھبرائیے نہیں، بالکل. دیکھیں علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ سمجھیں کوئی نہیں ہے یہاں پہ، آپ بس اپنی بات کیجئے. جی گارمنٹس کا کام کرتا ہوں، سلائی کا. گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، سلائی کا. جی. اور ماشاءاللہ سے آپ کے 2 بچے ہیں، ابھی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے. دوسری بیٹی ہوئی میرے ابھی آپریشن سے. وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی تو ایمرجنسی سے نکال کے لایا ہوں، لیکن چھوڑ کے ایسے آیا ہوں. مجھے صحیح نہیں پتا کہ میں ابھی اسپتال کے مسئلے میں بہت پھنسا ہوا ہوں. اچھا. میں اپنی بیٹی کے لیے میں یہاں پہ آ چکا ہوں. کیا نام کیا ہے اس کا؟ دعا. جی سر. دعا اسپیشل بچی ہے جی، اسپیشل چائلڈ ہے اوبویسلی. ایسے بچوں کو ایک تو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان بچوں کے لیے جو دودھ آتا ہے وہ ذرا الگ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی دوائیاں جو تقریباً روزانہ 1900 سے 2000 تک کی دوائیاں ہوتی ہیں، وہ روز ان کو دینی ہوتی ہیں. پھر ان کا اسکول ہوتا ہے خاص طور سے جہاں پہ ان اسپیشل بچوں کو پالا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. سو آنے والے وقت میں یہ بچے جو ہیں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، تھوڑا اٹک کے بات کرتے ہیں، لیکن ان کمنگ ڈیز یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس کو تھوڑا ساتھ دے سکیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو یہ پیاری سی جو دعا ہے
یہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہے اینڈ ہمارے یہ بھائی کو اوبویسلی گارمنٹس کا کام کرتے ہیں. آج اگر آپ نے شام میں ہماری افطاری کی دیکھی ہوگی ٹرانسمیشن تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنی پریشانیوں سے کتنی پرابلم سے گزر رہے ہیں. اس وقت لوگوں کے پاس اتنی ایک تکلیف دینے والی بات ظفر نے کی کہ میں خود اس کے بعد رک گیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح بات کروں, کہ لوگ سحری میں اپنے بچوں کو نیند سے نہیں جگا رہے کہ کہیں اگر بچے اٹھ گئے تو ان کو سحری کرنی پڑے گی اور سحری کروانے کے لیے ان کے پاس نہ خوراک ہے نہ اتنے پیسے ہیں. سو یہ تکلیف ایسی تکلیف ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک باپ ہوتے ہوئے, ایک ماں ہوتے ہوئے آپ اپنے بچے کو کھانا نہیں دے پاتے ہیں, آپ ان بچوں کو دوائیاں نہیں دے پاتے ہیں, آپ ان بچوں کے لیے جو آپ سوچتے ہیں کہ جیسے میں سوچتا ہوں یا آپ سوچتے ہیں اسی طرح سے یہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں, نہیں جانتے پیدا ہونے سے پہلے کہ کیا ایسی وجوہات ہوں گی کہ بچہ اس حالت میں پیدا ہوگا, لیکن میں آپ ہم سب مل کے ان بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں, ان بچوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, چلیں, بات کریں. سوری جی سارم بھائی پلیز. فیصل بھائی بات وہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ادھر بہت ساری شکایتیں, اس میں ایک یہ بھی شکایت ہے ایسے بچے یورپ امریکہ میں آپ کو کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, وہ اتنی ان پہ شروع سے محنت کرتے ہیں اور ان کو نارمل زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایک باپ ایک ماں کے لیے اس کا جو دودھ آتا ہے وہ تک خریدنا مشکل ہے, اس کی دن کی اتنی دہاڑی نہیں ہے جتنے کا صرف دودھ آتا ہے, باقی تو ان کے لیے اور کیا وہ کریں گے کہ وہ ویل چیئر کہاں سے لائیں گے, وہ بیڈ کہاں سے لائیں گے, وہ چیزیں کہاں سے لائیں گے. میرے پاس بھی ایک اور ماں ہے, ابھی میں نے اس کو بیڈ اور ویل چیئر لے کے دی ہے, 60-65 ہزار روپے کا بیڈ, اتنے کی ویل چیئر, جوان بچہ اور وہ معذور ہوا پڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ڈیفینیٹلی جب حالات ہوں گے تو مجبوراً پھر آگے اپنے لوگوں کے آگے آنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی ہماری مدد کرو. اور بھیک کے تو میں بھی بہت سخت خلاف ہوں, بالکل اس کے خلاف ہونا چاہیے, لیکن مدد کے لیے تو ہمارے اللہ نے بھی کہا, ہمارے نبی نے بھی کہا, ہماری انسانیت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے, کہتی ہے, اور ہمیں مدد کرنی چاہیے. لیکن ہم مدد میں پیچھے ہیں, ہم بھیک میں سب سے آگے, ہم دینے میں بھی ہم لینے میں بھی. تو ایسے لوگوں کی مدد کریں جن کو مدد کی ضرورت ہے, جس کے لیے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے شاید ہمیں دیا ہے تو انہی کے لیے دیا ہے. لیکن ایسے کی مدد کے لیے پیچھے رہتے ہیں اور الٹے کاموں کے لیے سب سے آگے ہمارے اکثر لوگ رہتے ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے. تو بس اس کو آج لے کر کے آئیں کہ اگر اس کی اتنی ہیلپ ہو جائے. ابھی اس کی آج میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مہینے کا اس بچی کا کتنا خرچہ فیصل بھائی صرف تھیریپی کے لیے 60-70 ہزار روپے لیتا ہے بندہ جو گھر آ کے تھیریپی کرتا ہے, مہینے کا صرف تھیریپی کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کا دودھ جو ایک ڈبہ 2200 یا 2300 روپے کا ہے, وہ میرا خیال ہے تو کوئی 3 دن 2 دن وہ چلتا ہے. وہ بڑی بچی ہے, یہ پوری ایک خوراک کی طرح وہ لیتی ہے, کھاتی نہیں ہے کچھ, اس سے کھا تو لیتے ہیں لیکن وہ ان کو جو پرابلم بھی دیکھیں نا منہ سے اس کے وہ تھوک نکلے آ رہا ہے اس طریقے سے, تو وہ پرابلم پھر تھیریپی سے بہتر ہوتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہو سکتے دنیا میں, کوئی ان کا علاج چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اپنی ایک زندگی جی لیتے ہیں. اگر ماں باپ مر بھی رہے ہوں نا تو ان کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ اس قابل کر جاتے ہیں وہ. لیکن ہمارے یہاں سچ بتاؤں آپ کو, ایسے بچوں کے ماں باپ جب خود کمزور دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہی جو ہے نا ہمارے بچے کو سوارت کر دے. کیونکہ اس دور میں تو کوئی بھائی بہن بھی سنبھال لے, اگر کوئی دوسرا بھائی بہن نارمل بھی ہے تو وہ بھی ایسے بھائی بہن کو سنبھالنے والا نہیں ہے کوئی بھی اس وقت. اور وہ اس دن جو ہم پرسوں جو کیس تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اگر ایک بھائی سنبھال بھی رہے اپنے 2 بھائی اور ایک بہن کو, تو جو چاچا اور ماموں ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو بس ایک حوث کا دور چل پڑا ہے, ہم سب دیوانگی میں اس ریس کے اندر بھاگے جا رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں بیچارے وہ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں. مہنگائی, فروٹ, یہ چیزیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے, اس کو تو ضرورت زندگی کے لیے چیزیں چاہیے, باقی تو بہت اوپر کی چیزیں ساری کی ساری. نہیں صرف دیکھیے درخواست کر سکتے ہیں, رمضان کے مہینے میں لوگ بہت آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مہینے میں لوگ بہت کوشش کرتے ہیں. میرے خیال سے اگر رسائی کر دی جائے
تو لوگ ہیلپ کے لیے آگے بڑھتے ہیں سارے بڑھتے ہیں لیکن ہمیں بھی رمضان کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے فیصل بھائی. کیوں پورے سال ہم کیا پیسے نہیں کماتے؟ کیا پورے سال ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا پورے سال ہم کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی؟ ایسا کوئی ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو کہ یہ کہے کہ یار چلیں زیادہ نہیں 4 لوگ مل کے اگر صرف 3 مہینے کے لیے بھی اگر اس بچی کی کفالت کر دیتے ہیں, یا 5 لوگ مل کے بھی کر دیتے ہیں, یا 6 لوگ مل کے بھی, تو بہت آسانی ہو جائے گی. بھائی یقیناً یہ 1 مہینے رمضان کی کہانی نہیں ہے, یہ اللہ اس کو جتنی زندگی دے, کم سے کم 4 سے 5 سال کا کام ہے سر, یہ نان سٹاپ چلے گا تو اس کو یہ سپورٹ چاہیے. کوئی بھی ایک ذمہ داری, ہم نیکیاں پوچھتے پھرتے ہیں. اکثر مجھے میرے اپنے بڑے بڑے سیٹ دوست, یار کچھ ہمیں بتانا, جو دکھ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ اور کیا بتانا. سالم بھائی ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں یا کراچی میں جہاں پہ ایسے اسپیشل چائلڈ کو فری آف کاسٹ ٹریٹ کیا جاتا؟ لیکن وہ ڈے کے ہیں, پھر ان کو پک اینڈ ڈراپ, اس میں بھی کچھ چارجز لیتے ہیں. جیسے وین کے فرض فری کوئی نہیں ہے. فری تو میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں ہے ایسا, اور اگر ہوگا بھی تو وہ بھی ڈے کا ہوگا. وہ پک اینڈ ڈراپ کیسے کرے گا, ماں باپ کس طریقے سے اس کو افورڈ کریں گے؟ پھر اس کنڈیشن کے اندر نہیں لیتے, کم از کم اس قابل ہو وہ کہ وہاں جا سکے, وہ وین میں بیٹھ سکے. وہ اس کنڈیشن میں تو آپ کو جو کچھ کرنا ہے. اسکولز کا تو پتہ ہے مجھے, سرٹن اسکول ہیں فار اسپیشل چائلڈ بٹ دے چارج, وہ پیسے لیتے ہیں جی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں. فیصل بھائی ہمارے ناگن پر ہے شیڈ فاؤنڈیشن ہے, وہ اس طرح کے بچوں کو وہاں سنبھالتے بھی ہیں. منافع تارا صاحب کا ہے شیڈ فاؤنڈیشن, ناگن پر میں آپ جائیں گے, وہاں یہ معذور بچوں کو اس طرح کے جو لیٹ بولتے ہیں, نہیں سنبھال سکتے, تو باقاعدہ بوڑھوں کا ایک الگ ہے اور بچوں کا ایک الگ ہے, وہ رکھتے ہیں کھاتے. وہ ایشو نہیں کہ نہیں بولتے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ وہی میں نے کہا کہ جس کنڈیشن میں یہ ہے نا اس کو میرے علم میں تو ایسا نہیں. اگر وہ تو بچوں کو رکھتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ بنایا. اچھا, میرے علم میں اس کا نہیں ہے. معذور بچوں کو بنایا شیڈ فاؤنڈیشن ہے, بوڑھوں کے لیے الگ بنا ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے الگ, تھیراپی اور خوراک وغیرہ سب سہولت ہے وہاں, ڈاکٹر ہیں باقاعدہ. اچھا, مدر رکھی ہوئی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے. شیڈ فاؤنڈیشن ناگن پہ منافع تارا صاحب کا, منافع لانا صاحب کا, تو وہاں یہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. آپ کو پتا کراچی تو کراچی ہے, یہاں اللہ کا کرم ہے. پورے جو کام پورے پاکستان میں تو کراچی والے الحمدللہ ماشاء اللہ, ان کی بڑی قربانی ہے, بہت بڑا کام کریں. سالم بنی صاحب کا نام ہے, اللہ ان کو صحت تندرستی. اس پہر بھی وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح اس بچی کی, اور اللہ کے اس کا سال کا ہو جائے تو اچھا ہے. سال کا یہ اپنے خزانوں کے منہ کھولے, اس کی کفالت کم سے کم 4 سے 5 سال. فیصل بھائی حالات کچھ بھی ہوں, ہم اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. بالکل. تو جب ان حالات میں کہ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اپنے, تو ان کی بھی ذمہ داری ہمیں اپنی طرح ہی لینی چاہیے نا, کہ یہ بھی تو اولاد ہے نا کسی کی. ہم لوگ دیکھیں, میں آنے کا مقصد قطعی یہ نہیں, اب کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے. ہم نے تو کرنا ہے سپورٹ, لیکن ہم نے بھی کہاں سے کرنا ہے, لوگوں ہی کی سپورٹ سے کرنا ہے نا. میں نے خود تو کہیں سے نہیں لانا ہے نا, تو ہم تو کر ہی رہے ہیں. لیکن لوگ آگے بڑھیں, ایک نہیں ہے, کئی 100 لوگ موجود ہیں, تو وہ چیز کے لیے پھر آنا پڑتا ہے, پبلک کے سامنے بولنا پڑتا ہے کہ بھئی آگے بڑھیں, سپورٹ کریں ہمیں. جی, سارم بھائی کا ہم نمبر جو ہے وہ یہ UN نمبر ہے ان کا, دنیا بھر سے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور ہیلپ کے لیے بالکل کال کریں. یہ پیاری سی دعا جو ہے یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے, اور میں بڑے دن کے بعد میری آنکھیں بھر آئیں, کیونکہ بچوں کو جب میں تکلیف میں دیکھتا ہوں اور پیرنٹس کو جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس مجبوری میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یہ بڑی تکلیف دہ. فیصل بھائی یہ شخص اس وقت صبح سے بھوکا ہے. ابھی اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں کیونکہ ڈلیوری تھی وائف کی, تو ادھر صبح سے وہاں پہ تھا, پھر بچی کے لیے گھر گیا ہے, پھر بچی کو لے کے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ آیا ہے. وہ اس وقت خود اتنا تنگ اور چڑچڑایا ہوا ہے بیچارہ کہ وہ کیا کرے وہ اس وقت. بھیا مجھے تو بریک لینی ہے, لیکن آپ کچھ کھا لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ نہیں یہاں پہ ابھی سحری کا انتظام ہوتا ہے, تو تھوڑا سا آپ کچھ کھا لیجئے گا. ہاسپٹل جانا ہے واپس, تو کچھ 2 لقمے کھا کے چلے جاؤ, تاکہ تھوڑا سا 2 لقمے کھا کے چلے جانا. تھینک یو سارم بھائی, انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بالکل, جو ہو سکتا ہے یار پلیز 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 ہیلپ آؤٹ کریں. یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, پلیز ہیلپ آؤٹ کریں. ہم سے بھی جو ہوتا ہے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آن ایئر بیٹھ کے یہ ایک, سارم بھائی کہہ رہے ہیں یہ ایک بچی نہیں ہے, ایسے کئی 100 بچے ہیں جن کو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلیں جی, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ پھنسا ہوا وہ بھی حل کرنا ہے ہمیں.
سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھ کو دے الفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمت، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضوان گمان، سبحان، ویری گڈ بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ اور یہ نعمان، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ہم اصل میں بات کر رہے تھے، فضل سبحان صاحب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعمان نام ہے ان کا۔ نعمان، ہاں نعمان، جو ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ فضل سبحان صاحب آپ زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے بھائی، انہوں نے سحری کروائی تھی لاسٹ ایئر، وہ تو شاہ صاحب نے بھی کروائی تھی، اس دفعہ نہیں کروا رہے۔ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات ختم ہو تو پروفیسر صاحب اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور، وہ بیان کریں۔ جی، بات پہلی جو حدیث کے حوالے سے ایک لفظ آ گیا تھا، قوموا لے سیدکم، الی سیدکم، اور لے سیدکم بھی ہے، لیکن الی سیدکم یہ زیادہ مضبوط روایت ہے۔ اب جو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ہے حضور کی، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، وہ 100 بندے کے قاتل والی بات میں کر رہا تھا، یہ بتائی خبر کس نے؟ اللہ کے نبی نے، کہ جب اس نے 100 بندوں کو قتل کیا تو پھر اس سے طلب ہوئی کہ کیا میرا اللہ مجھے بخشے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے گا، لیکن
फलां बस्ती में अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, वहां जाकर तू अल्लाह की हुजूर दुआ कर तो अल्लाह तेरी मगफरत फरमाएगा। नबी पाक फरमाते हैं कि ये जब उस बस्ती की जानिब रवाना हुआ, अभी ये चला ही था कि ये वहीं पे गिरा और इंतकाल हो गया, लेकिन ये मरने से पहले इसने अपना सीना घसीट कर एक बालिश आगे बढ़ गया। अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आ गए। अजाब वालों ने कहा भाई 100 बंदों का कातिल है, इसे जहन्नुम में लेके जाना है। रहमत वाले कहने लगे कि अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए जा रहा था, अहलुल्लाह की बस्ती की जानिब जा रहा था। अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा, उस को भेज कर उसने फैसला किया भाई इस जगह को नापो, अगर अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब इसका सफर ज्यादा तयशुदा है तो इसे जन्नत में ले जाओ, और अगर इसका पिछला जो सफर है वो ज्यादा यानी है तो इसको दोजख में ले जाओ, उधर करीब है तो जन्नत में ले जाओ, इधर करीब है तो इसे दोजख में ले जाओ। फअमर अल्लाहु लिल अर्द, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन उधर से सिमट जा। जब नापा तो एक बालिश उधर की जमीन बढ़ गई और वह जन्नती हो गया। बताइए कि अल्लाह के रसूल ने हमें महज एक कहानी सुनाई, अल्लाह के रसूल ने हमें स्टोरी सुनाई, या अल्लाह का नबी हर जो बात हमें बता रहे हैं उसके पीछे उम्मत की तरबियत कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने ये तरबियत की कि वैसे अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन बाज अमाकिने मुकद्दसा, बाज ऐसी मुकद्दस जगह हैं जहां दुआ ज्यादा कबूल होती है, बाज ऐसे अशखास हैं जिनके करीब जाकर दुआ ज्यादा कबूल होती है, बाज ऐसी बस्तियां हैं जिन बस्तियों में अहलुल्लाह रहते हैं वहां जाकर दुआ मांगो तो ज्यादा कबूलियत होती है। हमारा मज़ारात पे जाना, मुकद्दस जगहों पर जाना, वो फकत इसी मामले के लिए होता है कि वो जगह जहां अहलुल्लाह के मज़ारात हैं वो जगह भी मुतबर्रक हो जाती हैं, और ये पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है। सब लेकिन ये क्लियर कर दें कि वहां जाके भी जो दुआ है वो अल्लाह से मांगनी। जी जी, ये देखें, ये हम आले सुन्नत व जमात का बड़ा क्लियरली अकीदा है कि दुआ अल्लाह से होती है, इबादत अल्लाह की होती है, हम सब कुछ अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन वहां अहलुल्लाह के वो जो मज़ारात हैं उस जगह की बरकत के लिए वहां पर हम हाजिर होते हैं। एक तो मौलाना साहब ने बात खुद ही मान ली कि लफ्ज़ इला है, ले नहीं है, इसमें बहुत फ़र्क है। हज़रत साद बिन उबादा जब तशरीफ़ लाए तो आप सवारी पर थे, आपने सहाबा फरमाया ज़ख्मी थे, आपने सहाबा से फरमाया कूम इला सही, ताकि आप उनको उतार कर लाओ। तो खैर ये बात तो है अपनी जगह पर। दूसरा ये मौलाना जो हम पर थोपा है कि ये शिरक है, मैंने शिरक नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसंद मना करते थे कि आपके सामने आपको सर झुकाए, आपके सामने ये करे, मना। लेकिन ये अगर मैंने शिरक नहीं है, ये मैं कैसे कैसा हूँ शिरक? एक आदमी आता है एक बार शिरक हो गया, ये कि अल्लाह के रसूल इसको पसंद नहीं फरमाते थे। जैसे बुखारी शरीफ को रहे थे कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हमारा जी चाहता है हम आपके लिए खड़े हों, लेकिन कुन्ना ला नफ़अल अन्नहु यकरहु ज़ालिका, हम नहीं उठते थे इसलिए हमें पता अल्लाह के पसंद नहीं करते। तो मेरा ये मतलब है अल्लाह के रसूल इसको पसंद नहीं किया। ठीक है जी जी, मैं शाह साहब के बाद आपकी तरफ। मिशकात शरीफ की हदीस है, फरमाया नेक लोगों के कुर्ब में दुआएं कबूल होती हैं। तो जो सालहीन अल्लाह वाले हैं उनके पास जाते हैं, शुहदा के बाद उनके वसीले से दुआ। मेन ये, अगर आप अपनी वालदा के कदम चूमेंगे, सारे उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, कि माँ के कदमों को बोसा देना, बाप की 10 बोसी करना, माँ का कदम तो ऊपर तो नहीं लेके आएंगे, नीचे झुक के, तो क्या है वो एहतराम है। इसी तरह हुजूर की लाडली शहजादी मखदूमा कायनात, और उलमा ने इस पर रोशनी डाली कि जब वो बारगाह रिसालत में हाजिर होती तो हुजूर खड़े हो जाया करते। अब मुझे बताओ, शहजादी के लिए, अपनी बेटी के लिए रसूल खुदा खड़े हो रहे हैं, अपनी नशिश पे बिठा रहे हैं, माथे पे बोसा दे रही है, क्या है ये? एहतराम है, ये बताना है कि बेटियों को इज्जत दो। फातिमा तो ज़हरा के कदमों पे हम कुर्बान। तो हुजूर ये समझने की बात है, हर चीज़ शिरक नहीं है, बिद्दत नहीं है, ये मोहब्बत का एक ताल्लुक है। माँ के कदम को चूमना सही है, बेटी के लिए खड़े हो जाना, उसको एहतराम और इज्जत देना, ये तो अल्लाह के रसूल ने हमारी तरबियत फरमाई है। तो मैं ये बस सुभान अल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एक बात पर यहाँ गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बसा औक़ात ऐसा होता है कि इल्मी तौर पर हम किसी भी हदीस का मतन बयान कर देते हैं, और मतन सुनने के बाद जो मैसेज जाता है वो अगले की कानों में वो मैसेज ठीक नहीं जाता। अभी यहाँ पर एक हदीस प्रोफेसर साहब ने बयान की, मैं प्रोफेसर मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतरामन, कोई बंदा ये चाहे, यानी ये पसंद करे कि मेरे लिए लोग खड़े हों,
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو ناپسند فرمایا؟ کہ کوئی بندہ اپنے دل میں اس کی خواہش نہ رکھے، اس کی تمنا نہ رکھے. واہ 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 واہ. لیکن اگر کیا کسی بات کے ہے ابو استقبال کے لیے کوئی استاد ہیں، کوئی مرشد ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی پیر ہیں، کوئی علمی شخصیت ہے، اس کے استقبال کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے دل میں اس کی پسندیدگی نہیں ہے، وہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہے کہ لوگ میرا استقبال کریں، تو یہ شرن جائز ہے. ہاں، تاکہ غرور نہ آئے جی آپ کے اندر. اس کا یہ بڑی تعلق اچھی بات تکبر سے ہے، آپ اس نے کا بڑی تعلق اچھی بات غرور کی سے ہے، اس کا تعلق حب جاہ سے ہے. واہ واہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق فرمایا تم اپنے دل میں اس کی چاہت میدا مت کرو کہ تم لوگ تمہارے استقبال کریں. اور اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے استقبال کے لیے تو یہ ممانعت نہیں ہے. واہ 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 واہ. بہت 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 خوبصورت بات. ابو محمد صاحب نے باقی خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، ان کی میرا خیال ہے سب تائید کریں گے، حتیٰ پروفیسر صاحب بھی تائید کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ہم جس موضوع پہ چل رہے تھے نا اس سے ہم تھوڑا سا مزید ادھر ادھر ہو اصل گئے. میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، توحید ایک الگ موضوع ہے، شرک ایک الگ اور موضوع ہے. توسل ایک الگ موضوع ہے. شرک ایک الگ توسل پر توحید اور شرک کے آپس میں ظاہر ہے بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں پر توحید کی بحث ہوگی وہاں پر شرک کے حدود بھی بیان کیے جائیں گے. بالکل. لیکن میرا خیال ہے توسل پر آپ ایک مستقل پروگرام رکھیں اور توحید پر ابھی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. میں مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، باقی دوستوں سے بھی، کہ وہ سوالات بنا کر آپ کو دیں کہ توحید کے حوالے سے گھوم رہے ہیں. نہیں، توحید کے حوالے سے کس کس طرح کے سوالات اٹھ سکتے ہیں. توحید فی الربوبیہ کا کیا مطلب ہے؟ رب کی توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید فی الصفات کا کیا مطلب ہے؟ رب کی صفات میں توحید. توحید فی الافعال کا کیا مطلب ہے؟ رب کے افعال میں توحید. یہ مختلف شکلیں ہیں، جب ان کو آپ بیان کرتے ہیں نا، کھولتے ہیں، تو لوگوں کے اذہان بھی کھل جاتے ہیں. بعض اوقات ہم وہ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، ایک بات سنتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس اس کے نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، نتیجتاً ہم پھر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. اصل میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں یا سمجھنے والے ہیں وہ اپنے آنے والی نسل کو اگر کوئی بات سمجھائیں تو وہ بآسانی سمجھا سکیں. تو بڑا ہم کلیئر کٹ دو باتیں رکھتے ہیں سامنے کہ بھائی یہ اس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے. تو وہ میرے خیال سے بات بڑے اچھے طریقے سے ہم تو اب اگر ڈیٹیل میں آپ جانا چاہیں، وہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اوبویسلی مجھ جیسا کم عقل انسان نہیں سمجھ پائے گا. تو دیر آر لاٹ آف پیپل جو شاید اس چیز کو ٹی وی پہ انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں. اس چیز کے لیے آپ کو پھر پیچھے سے بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، بہت ساری انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، کہ اتنا کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہو کہ آپ بات کر رہے ہیں یونیورسٹی لیول کی، ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں اسکولنگ، تو ہم ابھی یونیورسٹی اور وہ بھی لاسٹ ایئر پہ آپ جا رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہاں میں اس کو مشکل نہیں بنا رہا، کیونکہ میں اس کو بڑا آسان بنانا چاہ رہا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت نا بڑا کلیئر کٹ آپ پہ کوئی انسان آپ پہ فتویٰ لگا دیتا ہے، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ آپ کافر ہیں، وہ آپ کو ایسے منہ اٹھا کے بول دیتا ہے. جب آپ وضاحت کر دیں گے نا اس کی جی تو اس کے بعد یہ کفر کے فتووں کا سلسلہ اتنا آسان نہیں رہے گا. لیکن جب وضاحت نہیں ہوتی تو پھر فوراً فتوے آ جاتے ہیں. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے اس پہ بتا دیں، چلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے دماغ میں ہے، فتویٰ کون لگا سکتا ہے؟ جو فقیہ ہو. ہمارے ہاں تو ہر بندے کو فتویٰ دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کوئی بھی. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص فتویٰ دینا چاہے تو اس کو کم از کم 18 علوم پر دسترس حاصل ہونا چاہیے، اور اس کو فقہی اصطلاح میں مجتہد ہونا چاہیے. جب وہ مجتہد بنتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو فتویٰ کا حق حاصل ہے، لیکن اس کا فتویٰ بھی انہی پر لاگو ہوگا جو اس کی تقلید کریں گے، ہر بندے پر لاگو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے ہاں اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی شیعیت ہے، ان کی جو تقلید کا سلسلہ ہے 4 یا 5 مجتہدین ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. ہر بندہ جس کی تقلید کرتا ہے اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کرتا ہے اور وہ بری الذمہ ہے، اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کرتا. اس لیے ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر، چاہے عرب ممالک ہوں یا برصغیر پاک و ہند ہو، جہاں پر بھی مجھ جیسے طالب علم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں ان کا فتویٰ نہیں ہوتا، چونکہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ مفتی بن بھی نہیں سکتے جب تک فقیہ جامع الشرائط اور مجتہد نہ بنے. اس لیے عموماً ہم جو مسائل بیان کرتے ہیں وہ ان فقہا کی
आरा और उन फुकाहा के फतावा को बयान करते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। मैं वो जो मौजू था ना, उस मौजू पर मैं एक बात अर्ज़ करूँगा। देखें, तौहीद एक दफ़ा इल्मी है, एक दफ़ा अमली है। ठीक है, इल्मी तौर पर हमने सब ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि अल्लाह के इरादे के बग़ैर पत्ता भी हिल नहीं सकता, इस पर इत्मीनान है, ईमान है। लेकिन जो अहलुल्लाह हैं वो इस पर अमली तौर पर यकीन रखते हैं। और अमली तौर पर का क्या मतलब है? ज़िलज़िला आए, उनके अंदर ज़र्रा बराबर इज़्तिराब पैदा नहीं होता। औलियाउल्लाह की यह सूरत होती है। जबकि हम जैसे लोग घबरा कर भाग जाते हैं, और जब भागते हैं तो जहां भागते हैं वहीं पर हो सकता है ऊपर से मलबा हमारे ऊपर गिरे। वो जो तौहीद है, तौहीद एक है नजरी हवाले से, फिक्री हवाले से, एक है अमली हवाले से। ये जो नजरी है ये बिल्कुल इब्तदाई स्टेज है, बिल्कुल इब्तदाई स्टेज। आदमी अपने बातिन की पाकीज़गी के जरिए से अमली तौर पर तौहीद के उस महराज तक पहुंचता है कि हत्ता उसको ये पता हो कि मेरी ये सांसें भी अल्लाह के इरादे के ताबे हैं। जिस वक्त इरादा मुनक़ते हुआ वहां पर मेरी सांसें भी मुनक़ते हो गई। अभी कुरैशी साहब ने ना एक बड़ी लंबी मिसाल दी मुझे, और वो इन्होंने वाक़या भी सुनाया पूरा। मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, लेकिन वो चूंकि मुझे मौक़िफ़ लेना था प्रोफेसर साहब का, तो मैंने बात उस तरफ कर दी। आप में से कोई भी इस बात को उठा सकते हैं। देखें, हमने ये पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि अल्लाह आपके शहर से भी करीब, ठीक है, अल्लाह आपके दिलों में बसता है। तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर हमें कहीं जाके अल्लाह को याद करने की क्या ज़रूरत? ये देखें, ये जो देख रहा होगा वो ये सोचेगा जरूर। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने फैसल भाई किया। मैं इसमें बड़ी एक आसान सा इसका समझाऊंगा मिसाल से। आपका घर है, आप मुझे बताएंगे ना कि भाई मेरे घर में आप किस किस तरफ से होके आए जी, यहाँ इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे, ऐसे ही है। तो जिस रब की तौहीद है उसी रब ने रसूल खुदा पर कुरान नाजिल करके उसमें आयत उतारी है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो क्या जिस रब ने ये आयत उतारी है कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसी रब ने अपने नबी से फरमाया, महबूब तू अपने सहाबा की ये तरबियत कर कि ये मुझे भी पुकारे मेरी बारगाह में, जब ये अपने गुनाह करके जुल्म कर ले अपने आप पर, तो ये तेरे कदमों में आकर मेरी बारगाह में मगफिरत तलब करे। तो अब बताएं कि वो जो अल्लाह कुरान में नबी के सहाबा को ये कह रहा है कि तुम अगर गुनाह बख्शवाने हैं तो बारगाह रिसालत में जाकर बख्शवाओ, क्या अबू बकर सिद्दीक के घर में अल्लाह नहीं है? क्या सहाबा किराम के अपने घरों में अल्लाह नहीं है कि फिर अल्लाह कह रहे हैं मेरे नबी के पास आ जाओ? फिर कुरान मजीद में जिस रब ने ये कायनात बनाई है, जो तौहीद हमें हुक्म दिया है, क्या उसी रब ने नहीं कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला? खुद उसी रब ने हमें पता ये बताया। तो मतलब ये है भाईजान, हम अक्ल के ढकोसले अकीदे में नहीं इख्तियार कर सकते। जैसे प्रोफेसर साहब ने पहले कहा कि अकीदे के लिए आपके पास नुसूसे कतईया होना जरूरी है। यानी अकीदे की फिर दो किस्में, अकायद कतईया और अकायद ज़न्निया। लेकिन ये जो तौहीद और रिसालत और ये जो चीज़ें, ये अकायद कतईया हैं। इनके लिए दलाइल कतईया की ज़रूरत है, कुरान और सुन्नत की ज़रूरत है। तो जब कुरान और सुन्नत हमारी रहनुमाई ये कर रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में आओ और वसीले से आओ, तो क्या अल्लाह ताला को खुद पता नहीं है अपनी तौहीद कैसे बचानी है कि अगर मैं इन्हें कहूँगा कि वसीला इख्तियार करोगे तो इनका शिर्क हो जाएगा? तो यही हम समझाना चाहते हैं कि बात को समझा जाए। अगर कोई किसी गैरुल्लाह को, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो शजर है, चाहे वो जानवर है, अगर उसको मुस्तकिल फिज़ात बिज़ात कुव्वत और ताकत वाला समझता है, बिज़ात उसका इख्तियार समझता है, बिज़ात उसकी पावर समझता है, तो ये शिर्क है। और यही वो चीज़ है जो हिंदुओं के यहाँ, यही वो चीज़ है जो मुशरिकीन मक्का के यहाँ थी। वो ये समझते थे कि हमें ये पत्थर के बुत बचाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारा वो समझते थे। लेकिन एक मुसलमान, देखे ना, अब हिंदू सवाल करता है कि भाई तुम भी काबे के, जहां वो भी पत्थर का बना हुआ घर है, उसकी तरह मुंह करके झुकते हो और हम भी एक पत्थर के आगे झुकते हैं, तो फर्क क्या रहा? तो हम उसको यही कहते हैं, हम यही इसका जवाब देते हैं। हम कहते हैं भाई तुम उन बुतों को इबादत के लायक समझते हो,
यानी तुम उनकी इबादत करते हो, हम इबादत खुदा की करते हैं, तुम उनको मस्जूद लहू समझते हो, हम काबा शरीफ को मस्जूद इलह समझते हैं। वाह वाह, यानी वो जेहत अल्लाह ने हमें, और वो भी अल्लाह ने हमें कहा है। भाईजान अगर अल्लाह हमें न कहता तो हम ये भी ना करते। वाह वाह, उसके नबी ने पत्थर को चूमा, हालांकि अल्लाह का रसूल और सारे सहाबा और अंबिया का तो तरबियत ये थी कि बुतों पत्थरों को छोड़ दो, लेकिन वही अल्लाह का रसूल मकाम इब्राहिम के पास नमाज क्यों पढ़ा रहा है जहां एक पैगंबर के पांव का निशान है? वही नबी इस काबे के साथ लगे हुए हजर अस्वद को बोसे क्यों दिलवा रहा है? पता चला खुदा समझ के किसी बुत के आगे झुकना, उसे चूमा चाटी करना ये और है, और किसी मुतबर्रक पत्थर या मुतबर्रक मकाम या मुतबर्रक जात को चूमना और उसका अदब और एहतराम करना ये और है। लेकिन और आज हम मुसलमान होने के आज नाते से हमें ना इसमें फर्क जरूर बिल्कुल, करें। आज हमें साइंस ये बताती है कि दुनिया का जो सेंटर है वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट खाना काबा के आसपास, जी बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वो एक पूरा सिस्टम बनता है। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था शायद, मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि इस ज़मीन पे, जो हमारी पूरी ज़मीन है, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, पाकिस्तान से लेके जहाँ तक भी आप चले जाएं, पूरी दुनिया में आप घूम लें, हर मिनट में 1 मिनट या 1 सेकंड ऐसा नहीं गुजरता, अल्लाह ताला ने सिस्टम क्या रखा है कि 1 सेकंड ऐसा नहीं गुजरता कि अजान ना हो। जी बिल्कुल, ऐसे है, बिल्कुल। माशाल्लाह, 1 सेकंड ऐसा नहीं गुजरता है। वाह 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 वाह। सो ये इतनी खूबसूरत बात थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि पूरी दुनिया में एक ऐसे करके टाइम चलता रहता है और उस टाइम से वो अजानें होती रहती हैं। सो ऑब्वियसली, और आप अगर नोट करें तो ऐसे पूरे सर्कल में होती है अजान। ये किसी दिन बैठ के इस पे आगाज अजान का होता है। मैं थोड़ा सा इस पर, मेरा एक लेक्चर भी यूट्यूब पर मौजूद है, अगर सुनने वाले सुने तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, उसमें मैंने पूरा वक्त का, टाइमिंग का पूरा मैंने वो डेटा बताया है। न्यूजीलैंड से, ये जजायर स्माट्रा, अच्छा, न्यूजीलैंड से भी आगे के जो जजायर हैं, जी जी, वहां पहले अजान होती है, और उसमें और न्यूजीलैंड के दरमियान ये तकरीबन आपका ऑब्वियसली तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे का फर्क आता है। ठीक है। फिर वहां से ये चलती हुई बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ये यूं चलते 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 टर्की से ये यूरोप में जिस वक्त ये आपकी अजान पहुंचती है, इतनी देर में उधर पिछली दूसरी अजान शुरू हो जाती है, जोर वाली। वो अभी अजान सिर्फ आपकी बांग्लादेश तक पहुंचती है, जोर वाली पीछे से असर की शुरू हो जाती है। अब असर वाली जितनी देर में बांग्लादेश में पहुंचती है, पीछे से मगरिब वाली शुरू हो जाती है। उधर मगरिब वाली जितनी देर में बांग्लादेश में पहुंचती है, इतनी देर में इशा की शुरू हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। अब अगर इस इशा के ड्यूरेशन को गर्मियों सर्दियों के फर्क में देखें तो ये चलते हुए जितनी देर में अमेरिका पहुंचती है, उतनी देर उधर से फिर शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये जो हम खाना काबा को सजदा करते हैं मुसलमान, ये आने वाले वक्त में यही उसकी तरफ मुंह करके, उसकी तरफ मुंह करके सजदा उस तरफ करते हैं। सो आने वाले वक्त में साइंसदान बता रहे होंगे कि ये कोई ऐसी साइंस थी कि इंसान को इस तरह झुकाया जाता था। ये देख लीजिएगा, आज कहते हैं ना कि यार अगर ये वाला प्रॉब्लम है, सर में दर्द हो रहा है, फलाना हो रहा है, यूं हो रहा है, आप जरा नमाज तो पढ़ें, ऑटोमेटिकली ये सारे सिस्टम सही होना शुरू हो जाता है। तो ये आज आप लोग बता रहे हैं, और ये सारी बातें मेरे प्यारे नबी 1400 साल पहले, 1500 साल पहले सब कुछ बता चुके हैं। तो ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होती जब हमें बहुत सारी साइंस की लोग बातें बताते हैं। जी नबी साहब, बिस्मिल्लाह। मैं कितना साबिर आदमी हूँ, आप कहते हैं गुस्सा कर जाता है। हाँ, सिर्फ एक दफा बोलें। हाँ, गुजारिश ये है कि हम तौहीद पर बात कर रहे थे। तौहीद ये बुनियादी अकीदा है, जैसे यहाँ बता दिया गया, लेकिन इसमें ये जो बीच में हम चीज़ें ले आते हैं ना कि किसी मौज़म दीनी की ताज़ीम है, उसको शिरक करार देना, ये तमाम तर चीज़ें हमें रसूलुल्लाह के दौर में नज़र आती हैं। जो अभी हदीस की बात हो रही थी, कूमू ले सय्यदिकुम या कूमू इला सय्यदिकुम, ये कूमू जमा है। अगर एक आदमी ज़ख्मी है तो ज़ख्मी को एक आदमी पकड़ के उतार सकता है घोड़े से। ये पूरी जमात को कहना कि सब के सब खड़े हो जाओ, तो ये उस, और फिर साथ में सरदार का लफ्ज़ लगा के इला सय्यदिकुम, अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ, तो मतलब, और ये ले सय्यदिकुम की भी है, कुतुब में मौजूद है कि अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ,
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، وہ سردار ہے تمہارا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو جہل کے جو بیٹے تھے، جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا، پہلے قتل کا اعلان تھا، کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ جب اکرمہ آئے، بیوی نے سفارش کر لی، واپس لے کے آئے، تو جناب اکرمہ کے لیے نبی علیہ السلام کیا کھڑے نہیں ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک نیچے زمین پر لگی اور حضور آگے بڑھے، اور اکرمہ کو جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس سے کوئی شرک کا شائبہ نہیں جاتا. یہ ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں شرک ہو گیا؟ خدا رسول کا واسطہ یہ شرک نہیں ہے. آپ یہاں آتے ہیں تو ہم آپ کو کھڑے ہو کے مل لیتے ہیں، تو یہ ہم کیا آپ کو کوئی خدا سمجھ کے معاذ اللہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ یا ہم آتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے ملتے ہیں، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی چیزیں، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مفتی صاحب یہاں پہ آئے، ابو محمد صاحب، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں، دل میں خواہش ہے کہ میں جاؤں، میں بڑا آدمی ہوں، میں ہمارے دوست ہیں اس لیے ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ سب میرے لیے کھڑے ہوں گے، تب تو یہ غلط ہے. لیکن اگر ان کی خواہش نہیں ہے اور ہم محبت میں کھڑے ہو گئے، قریشی صاحب کی، ان کی، اور ہم نے ان کو تعظیم دے دی، تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. اور ان باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب منع کیا؟ وہ اور معاملات ہیں جن میں منع کیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کہتے ہیں نا انگریزی والا لفظ کیا کہتے ہیں آپ؟ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بالکل بالکل. اور آئی ہوپ کہ بڑی چھوٹی سی، میں جو شروع میں کہہ رہا تھا نا، ایک بڑی تھن لائن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. میرے رب سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اس چیز کو سمجھیں، اور خدا را یہ شرک سے بچیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہم نے اس حوالے سے، کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر، کبھی آج کل سوشل میڈیا پہ جس کا جو دل کرتا ہے، جس نے جتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنی بات کر دیتا ہے، اس بیچارے کو آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کوئی بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو خدا را پہلے اس کے بارے میں سب کچھ پڑھیں، جانیں، سمجھیں، پھر اس کے بارے میں کسی کے لیے بھی کچھ لکھیں، یا اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھ کے سمجھ کے پھر لکھیں. اول تو اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے سالوں کی جو ہے وہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. اور نہ جانے کتنے امتحان ہیں جو یہ لوگ یہاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر کوشش کریں تو ان چیزوں سے بچیں، جتنا بچ کے چلیں. اللہ ہے، اس کا رسول ہے، عبادت کریں، خوش رہیں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں، انجوائے کیا کریں. چلیں جی، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. چلیں جی، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول پہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. اور اب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. پڑھو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے. کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے،
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.